آج کل شادیاں برباد کیوں ہو رہی ہیں؟ اس طرح کی خبریں خوب سننے کو مل رہی ہیں کہ بیوی نے جو ہے نا وہ عاشق کے ساتھ مل کے شوہر کا مرڈر کر دیا، اور وہ میرٹھ کی جو ڈرم والی گھٹنا تھی وہ تو انتہائی وائرل ہوئی، اور اس طرح کی خبریں آئے دن آتی ہی رہتی ہیں۔ ایک خبر سننے کو ملی کہ پتی نے اپنی پتنی کی شادی اس کے لور سے خود کرا دی۔ ایسے ہی خبر سننے کو ملتی ہے کہ شادی کے بعد بیوی جو ہے نا وہ داڑھی سے شوہر کی خوش نہیں تھی، تو اس نے اپنے دیور کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ اس طرح کی خبریں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب تو شادیوں پر جوک بننے لگے ہیں، کیونکہ لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، اور کہیں ایسا بھی سننے کو مل رہا ہے کہ لڑکے جو ہے نا، اس طرح کی خبریں بھی خوب سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بیوی گھر سے کہیں گئی ہوئی تھی تو شوہر جو ہے نا بیوی کے پیچھے رنگیلیاں منا رہا تھا گرل فرینڈ کے ساتھ، بیوی نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس طرح کی خبریں بھی بہت سننے کو مل رہی ہیں۔ تو شادی آج کل کیوں برباد ہو رہی ہے؟ اس پر اگر میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں، بنیادی بات یعنی ایسی بات کہ جو تمام باتوں کا خلاصہ ہے نا، 10 باتیں بتانے کے بجائے میں اگر ایک بات بولوں تو وہ ایک بات یہ ہے کہ گناہوں سے نہ بچنا یہ شادیوں کی بربادی، شادی کے بعد جو زندگی ہماری سکون میں نہیں ہے، شادی کے بعد کا جو سکون ہے وہ میسر نہیں ہے، اور شادیاں جو برباد ہو رہی ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہوں میں مبتلا رہنا۔ اگر آپ شادی کر رہے ہو اور شادی کے بعد بھی آپ کے دل میں اگر کھوٹ ہے، یعنی آپ شادی کر رہے ہو لیکن آپ کے دل میں یہ ہے گرل فرینڈ سے ملوں گا، رنگیلیاں مناؤں گا، عیاشیاں کروں گا، شادی لڑکی کر رہی ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ ایکس بوائے فرینڈ جو میرا نہ ہو سکا، جس سے میں کبھی افیئر رہا ہے، اس سے بھی گفتگو جاری رکھوں گی، اور جو بھی غلط کام ہے کہیں نہ کہیں ٹچ میں رہوں گی، گناہوں کو چھوڑنے کی آپ کی نیت نہیں ہے، کل ملا کے یہ شادی کے بعد کا جو سکون ہے وہ آپ کو کبھی نہیں حاصل ہو سکتا، کیونکہ نکاح کی جو برکتیں ہیں وہ ڈیفینیٹلی قرآن و حدیث سے ثابت ہیں کہ نکاح کرنے کے بعد اللہ رزق میں برکت دیتا ہے، نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد میں برکت دیتا ہے، زندگی میں سکون دیتا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ نے لباس قرار دیا میاں بیوی کو ایک دوسرے کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بنایا اس لیے تاکہ شوہر کو سکون حاصل ہو، شوہر کو بیوی کے لیے بنایا اس لیے تاکہ سکون حاصل ہو۔ فیملی، دو خاندان جڑتے ہیں، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ سکون زندگی میں آئے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد سکون تو دور دور تک نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ بے چینی اور بڑھ جاتی ہے، بے سکونی اور بڑھ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کی جو کھوٹ ہے وہ اس کھوٹ کا اثر ہوتا ہے۔ یعنی شادی اگر آپ کی نیت پاک دامن رہنے کی ہے، آپ کی نیت یہ ہے کہ شادی کے بعد میں اپنی زندگی کو پرسکون بناؤں گا، اور پرسکون بنانے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا کسی بھی غیر سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر بیوی ہو تو آپ شادی سے پہلے کیا کرتی تھی اس سے مطلب نہیں، شادی کے بعد آپ صرف اپنے شوہر کے لیے ہونا چاہیے۔ شادی سے پہلے آپ نے کیا کیا یہ مطلب نہیں ہے، شادی کے بعد آپ صرف اپنی بیوی کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ جب تک دلوں میں ارادے اور نیتیں نہیں ہوں گی تب تک زندگی کا سکون حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی بیوی اچھی کیوں لگتی ہے؟ بھائی دوسروں کی بیوی اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ تم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ اپنا شوہر برا کیوں لگ رہا ہے؟ اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ تم اپنے دلوں کو شوہروں کے لیے خالص نہیں رکھتی ہو، بلکہ تمہارے دلوں میں کوئی اور بھی بس رہا ہے، شوہر کے جانے کے بعد ہائی ہیلو کہیں اور بھی چل رہی ہے۔ گناہوں کے دروازے جب تک ہماری آپ کی زندگی میں کھلے رہیں گے، شادی کا سکون ہمیں کبھی بھی نہیں حاصل ہو سکتا۔ ایک فیملی کا واقعہ تو مجھے ایسا پتا چلا کہ بھائی شادی سے پہلے تمہارے کتنے بھی افیئر چل رہے ہو، لیکن شادی کے بعد اب تو پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو۔ آپ اگر پاک دامنی کے ساتھ زندگی نہیں گزارو گے، دیکھو نکاح کے بعد سکون حاصل کرنے کے لیے شرط ہے پاک دامنی۔ اگر نکاح کے بعد بھی آپ پاک دامن نہیں ہو، خدا کی قسم تباہی اور بربادی شادی کے بعد بھی آپ کی زندگی میں باقی رہے گی، بلکہ شادی سے پہلے کم بربادی تھی، شادی کے بعد زیادہ بربادی آئے گی۔ اسی لیے پاک دامن رہنا، پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ پہلی شرط ہے میاں بیوی دونوں کے لیے۔ وہ فیملی کی خبر مجھے کیا ملی کہ بھائی لڑکے کے افیئر رہے ہوں گے شادی سے پہلے۔ ابے بھائی شادی کے بعد تو افیئر چھوڑ دے،
ہر ہفتے اس کا ایک افیئر پکڑا جا رہا ہے، ہر ہفتے اس کا ایک افیئر پکڑا جا رہا ہے، شادی کے 1 سال گزر گیا، اب تک فجیتے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی اب تو چھوڑو یار، اب بیوی روزانہ سنا رہی ہے کہ دیکھو اس کے سارے یہ ثبوت، اس لڑکی کے ساتھ یہ ثبوت، ہر ہفتے کوئی نہ کوئی کانڈ ہو رہا ہے، اور پھر بھی لڑکا سدھرنے کا نام نہیں۔ مجھے بتاؤ کیسے سکون آئے گا؟ سکون تب ہے جب پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارو گے۔ اور یاد رکھو، تمہیں مزہ آ رہا ہے تو یہ مزہ جو ہے نا شیطانی مزہ ہے، اس میں بھی جو ہے نا نحوست بہت زیادہ ہے۔ تم سوچ رہے ہو کہ جو غلط چکر ہیں ان کے ساتھ جڑ کر آپ زندگی میں سکون حاصل کر لو گے، کبھی نہیں کر پاؤ گے۔ پاک دامن رہو گے تو سکون ملے گا، تو یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جو آج کل شادیوں کے بعد مسئلے اتنے کریٹیکل ہوتے چلے جا رہے ہیں، سچویشن اتنی گمبھیر ہوتی جاتی ہے کہ وہ سنبھلنے سے نہیں سنبھلتی ہے۔ اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل جو نئی جنریشن جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنے والد صاحب کو دیکھتے ہیں، اپنے دادا کو دیکھتے ہیں، اپنے نانا کو دیکھتے ہیں، ہم جیسی عمر کے لوگ اگر اپنے دادا دادی نانا نانی اوپر تک کے لوگوں کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی ایسے گزری ہے کہ 8 10 بچے، اور سارے بچے ماشاءاللہ بہترین طریقے سے انہوں نے زندگی، بچوں کی تربیت بھی شاندار ہوئی، اور رشتہ ایسے چل رہا ہے، 70 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، اور رشتہ آج بھی ویسے ہی مضبوط ہے۔ اور اب دیکھنے کو کیا مل رہا ہے کہ نئی جنریشن کی جو شادی ہو رہی ہے تو شادی کے 5 مہینے کے بعد، شادی کے 1 سال کے بعد، شادی کے 1 مہینے کے بعد ایسی کھٹپٹ کہ ڈیورس تک معاملے پہنچ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت دینی نہیں کر رہے ہیں۔ بیوی کو، لڑکی ہے آپ کی، اب وہ اس کی شادی ہونے والی ہے، تو شادی سے پہلے بچی کو اس کی ذمہ داریاں سمجھائی جائیں کہ بیٹا تم ایک بیوی بن کے جا رہی ہو، اب تم بچی نہیں رہی، اب تم لڑکی نہیں رہی، بلکہ اب ایک ذمہ دار خاتون بن گئی تم، اب نکاح کے بعد ایک ذمہ دار لڑکی بن گئی تم، تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ شوہر کی اطاعت۔ لڑکے کی شادی ہونے والی ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ لڑکی کی تربیت کریں، علماء سے تربیت کروائیں کہ دیکھو بیٹا اب تم دولہا بننے والے ہو، شادی کے بعد اب تم وہ لڑکے نہیں رہے کہ لڑک پن میں بس زندگی جیتے رہو، بلکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد اب ایک ذمہ دار لڑکے تم بن گئے، تمہارے اوپر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی کو خوش رکھنا، اس کے دلجوئی کرنا اور اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا، اور جو شریعت نے بتایا بیٹا دیکھو اس طرح سے تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ یہ تربیت بچوں کی بچپن سے ہونا چاہیے، دینی تربیت، اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں، شادی سے مان لو اب 4 6 سال ان کے باقی رہ گئے، 4 6 سال بعد آپ کو شادی کرنے کا موڈ ہے، تو شادی والی ذمہ داریاں ان کو سکھائی جائیں۔ دوسری وجہ یہ ہے ذمہ داریوں کا احساس نہ ہونا، اور ذمہ داریوں کا احساس تب ہوتا ہے جب ذمہ داریوں کا احساس دلایا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کی غلط چیز پہ بھی سپورٹ کی جاتی ہے، غلط چیز پر اس کو شہ دی جاتی ہے، غلط چیز پر اس کو روکا ٹوکا نہیں جاتا، بلکہ اگر وہ صحیح بھی کر رہا ہو تو اپریشیٹ کرنے کی وجہ اچھا بیوی کے بہت زیادہ حق ادا کر رہے ہیں، بیوی اگر اپنے شوہر کی بہت زیادہ مان رہی ہو تو اس کے گھر والے اس کو بھی اچھا ایسے۔ تو یہ وہ وجہ ہے۔ پہلی وجہ گناہوں سے نہ بچنا، دوسرا کہ بچوں کی تربیت دینی نہ ہونا۔ چلو اب نہیں ہو پائی، اب کیا کریں؟ تو بھائی اب کر لو، اگر آپ کا لڑکا ہے تو اب اسے سمجھاؤ بیٹا دیکھو تم شوہر بن گئے، یہ ذمہ داریاں تمہارے اوپر آتی ہیں۔ بیوی کو سمجھاؤ بیٹا تم اب بیوی بن گئی ہو، تمہارے اوپر ذمہ داریاں یہ آتی ہیں، گھر کو اچھے سے بچانا، گھر کو اچھے سے چلانا، گھر کو اچھے سے بسانا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو اٹھانا یہ تمہیں اب سب دیکھنا ہے۔ بچوں کو سمجھانے سے ان کا ذہن بنتا ہے، سمجھانا ایک بہت بڑی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ سمجھ رہو اب سمجھانے والے ختم ہی ہو گئے، کتنے ایسے جوڑے ہوتے ہیں جو کبھی اس آفس میں آ جاتے ہیں مجھ سے میرے پاس کہ مفتی صاحب آپ ہی بتائیں، میں دونوں کو ذمہ داریاں ان کی سمجھاتا ہوں، تو 1 2 گھنٹے میں وہ ان کی زندگی ایک دم پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ گھر جاتے ہیں تو پھر وہی ان کو سننے کو ملتا ہے، وہی سمجھانے کو ملتا ہے، گڑبڑ جھالا، پھر ان کے دماغ چینج ہو جاتے ہیں۔ 1 گھنٹے میں جب طبیعت پر اتنا اثر پڑتا ہے تو سوچو کہ والدین اگر اپنی یہ ذمہ داریاں اپنی اولاد کو سمجھائیں، یہ ذمہ داریاں اپنی بچیوں کو سمجھائیں تو کتنا بڑا فرق آئے گا۔ تو یہ 2 بڑی وجہیں ہیں جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ہے نا شادی شدہ زندگیاں اب ایک مصیبت سے کم نہیں بچی ہیں۔ بھاگنے کے، فرار ہونے کے، شوہر کو قتل کرنے کے، بیوی کو مار ڈالنے کے واقعات اتنے عام ہو گئے ہیں۔ اسی لیے اگر ابھی بھی ہم ان 2 چیزوں پر توجہ کریں تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہمیں ملے گا۔ لڑکا گڑبڑ ہے تو لڑکے کو سمجھایا جائے، نہ کہ یہ کہ لڑکی کی غلط چیزوں پر بھی آپ اس کو سپورٹ کریں۔ لڑکی غلط کر رہی ہے تو لڑکی کو ڈانٹ لگائی جائے، اسے بھی سمجھایا جائے، نہ کہ یہ کہ لڑکی کی غلط چیزوں پہ آپ اس کو سپورٹ کرو، تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کی زندگی بہت اچھی ہو جائیں گی۔ مجھے امید ہے یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور آپ ان باتوں سے کتنا ایگری ہیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔